بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 51۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح صحیح حسن پر اشکال کا جواب۔ اس سے پہلے کے اسباق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح لذاتہ اور حدیث حسن لذاتہ اور حدیث صحیح لغیرہ کی تقسیم بیان کی، اور اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ حدیث صحیح لذاتہ ایک جدا قسم ہے اور حدیث حسن لذاتہ ایک جدا قسم ہے، اور دونوں کے درمیان تضاد بھی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث صحیح لذاتہ ہی بھی ہو اور وہ حسن لذاتہ ہی بھی ہو، کیونکہ حدیث صحیح میں ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے راوی کامل الضبط ہو، اور حدیث حسن میں ہم نے یہ تعریف کی تھی کہ اس کے راوی ناقص الضبط ہو۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کے راوی کامل الضبط بھی ہو اور وہ ناقص الضبط بھی ہو؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تعریف تو یہی کی تھی، لیکن اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کئی جگہ ان دو اوصاف کو اکٹھے کرتے ہیں، صحیح بھی کہہ دیتے ہیں اور حسن بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ فَإِنْ جُمِعَ أَيْ الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریفات ہم نے ذکر کی حدیث صحیح لذاتی اور حدیث حسن لذاتی کی، یہ تعریفات اس وقت ہے جب کہ ان اوصاف کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے، یعنی کسی حدیث کے بارے میں صرف صحیح کہا جائے یا کسی حدیث کے بارے میں صرف حسن کہا جائے۔ لیکن اگر ان دونوں کو اکٹھے کیا جائے اور ایک حدیث کے بارے میں صحیح اور حسن دونوں کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں درج ذیل تشریح ہوگی، اور اس کے جواب ہم یہ دیں گے، اس کے مطابق پھر ہم یہ تشریح کریں گے۔ فَإِنْ جُمِعَ یعنی صحیح اور حسن کو اگر اکٹھے کیا گیا ایک صفت میں، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کے علاوہ محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، تو یہ اس وجہ سے کہ اس میں جو مجتہد فن ہوتا ہے اس کا راوی کے بارے میں تردد حاصل ہوتا ہے، یعنی جو مجتہد کسی راوی کے بارے میں حکم لگاتا ہے کہ وہ عادل ہے، کامل الضبط ہے کہ نہیں، ناقل سے مراد راوی، تو اس کو تردد ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہوتا۔ حل اجتماعت فی شروط الصحت، آیا اس میں صحت کی شرائط پوری ہے کہ نہیں، او قصر عنہا یا اس میں صحت کی شرائط کم ہے۔ تو چونکہ اس مجتہد کو تردد ہوتا ہے، اس لیے وہ یقیناً حکم نہیں لگاتا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی یا تو حسن ہے اور یا صحیح ہے، یعنی یا اس کے جو روات ہیں وہ کامل الضبط ہے اور یا ناقص الضبط ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پھر اس میں بھی ایک تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ تشریح اس وقت ہوگی جہاں اس روایت میں تفرد ہوگی، یعنی جہاں اس روایت کے نقل کرنے والے صرف ایک راوی ہو، اور یعنی یہ حدیث غریب ہو، تو اس وقت یہ بات ہوگی۔ جہاں اس کی سند کے روات زیادہ ہوں اور اس کے نقل کرنے والے زیادہ ہو، اس وقت کیا تشریح کریں گے، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے جا کے بتائیں گے۔ وعرف بهذا جواب من استشکل، کہتے ہماری اس تشریح کے ساتھ اس اشکال کا جواب ہو گیا، اس شخص کے اشکال کا جواب ہو گیا جو یہ سمجھتا ہے کہ ان دو اوصافوں کو جمع کرنا
یہ قابل اشکال ہے. ان دو اوصاف کو کیسے اکٹھے کیا جا سکتا ہے ایک حدیث کے لیے؟ وہ معترض یا وہ اشکال والا کہتا ہے الحسن قاصر عن الصحیح، حسن کا جو درجہ ہوتا ہے وہ صحیح سے درجے میں کم ہوتا ہے. تو ان دو اوصافوں کو جمع کرنے میں اس کمی کو ثابت کرنا بھی ہے اور اس کمی کی نفی کرنا بھی ہے. یعنی حدیث حسن میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے راوی ناقص الضبط ہے، اور حدیث صحیح میں ہم اس کی نفی کرتے ہیں کہ اس کے راوی ناقص الضبط نہیں ہے. تو اس صورت میں تو ان کو یعنی اجتماع ضدین ہے، اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے. تو اس کا جواب کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وہ واضح ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دو حکم ہم لگاتے ہیں یہ مجتہد کو تردد ہوتا ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ومحصل الجواب ان تردد ائمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد الا يصفه باحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه انه حذف منه حرف التردد لان حقه ان يقول حسن او صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث التفرد. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے، یعنی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد دوبارہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ حدیث کا تردد کسی راوی کے حالت کے بارے میں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مجتہد کے لیے کہ وہ اس حدیث کو دو وصفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متصف نہ کرے. یعنی جب کسی مجتہد کو کسی راوی کے بارے میں شک ہو کہ آئے یہ اس کا ضبط کامل ہے یا اس کا ضبط ناقص ہے، تو اب وہ اس صورت میں معذور ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ بالیقین متصف نہ کرے. اگر وہ صحیح کہے گا تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی ناقص الضبط ہے، ہو سکتا ہے، اور اگر حسن کہہ دے تو بالجزم یہ ہو جائے گا کہ اس کے راوی ناقص الضبط ہے، جبکہ وہ ناقص الضبط نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے حسن باعتباری وصفہ عند قوم، کہ یہ حدیث حسن ہے ایک قوم اور محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک اس کی صفت کے اعتبار سے، صحیح باعتباری وصفہ عند قوم، اور ایک قوم کے ایک محدثین کی ایک جماعت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. وغایۃ ما فیہ انہ حذف منہ حرف التردد، زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حرف تردد یعنی حرف او کو حذف کیا گیا ہے. یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صراحتاً اس طرح کہتے حدیث حسن او صحیح، لیکن وہ او حرف عطف کو انہوں نے حذف کر دیا. لأن حقه ان يقول حسن او صحیح، کیونکہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حسن او صحیح کہتے. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، اور یہ اس طرح ہے جیسے کہ بعد والا، یعنی اس کے بعد جو قسم آ رہی ہے اس میں حرف واو حذف ہوا ہے. حدیث حسن، آگے دوسری قسم جو آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بارے میں بتائیں گے، تو اس میں حرف واو حذف ہوا ہے. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحیح، اس پر ایک نتیجہ متفرع کر رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ جس حدیث کے بارے میں حسن صحیح کہا جائے وہ اس حدیث سے درجے میں کم ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیح کہا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں صحیح کہا گیا ہے صرف، تو وہ اس مجتہد کے نزدیک بالجزم صحیح ہے، اور جس کے بارے میں صرف جس کے بارے میں صحیح اور حسن دونوں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب اس مجتہد کو اس میں شک ہے. تو لہٰذا جس کے بارے میں صحیح اور حسن کہا جائے تو وہ صحیح سے درجے میں کم ہوگا. لأن الجزم اقوى من التردد، کیونکہ یقینی بات کرنا یہ تردد سے زیادہ قوی ہے. لیکن یہ اس وقت یہ تشریح کریں گے جہاں اس روایت کی صرف ایک سند ہو، یعنی یہ غریب حدیث ہو، تو اس وقت ہم یہ تشریح کریں گے.
آگے دوسری صورت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ فَإِطْلَاقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. یہاں سے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کی اس بحث کی دوسری صورت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. وَإِلَّا اور اگر اس طرح نہ ہو یعنی وہ روایت متفرد نہ ہو وہ غریب نہ ہو اور اس کی سند ایک نہ ہو تو اب اس کے بارے میں اکٹھی دو وصفوں کا اطلاق یعنی صحیح اور حسن کا اطلاق یہ دو اسناد کے اعتبار سے ہوگا، ایک صحیح اور دوسرا حسن. اور اس صورت کے مطابق جس حدیث کے بارے میں حسن صحیح کہا جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیح کہا جائے جبکہ وہ فرد بھی ہو، کیونکہ کثرت طرق کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دوسری صورت یہ بیان فرما رہے کہ اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر محدثین کسی حدیث کے بارے میں صحیح اور حسن دونوں کا اطلاق کرے اور اس کی دو سندیں ہیں تو پھر اس میں وہ سابقہ تشریح نہیں کریں گے کہ اس میں مصنف کو شک ہے کہ یہ حسن ہے یا صحیح، بلکہ اس میں یہ تشریح کریں گے کہ یہ دو سندوں سے منقول ہے، ایک سند اس کی صحیح ہے اور ایک سند اس کی حسن ہے. تو چونکہ یہ تشریح تبدیل ہو گئی اسی وجہ سے اب اگر جس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر محدثین نے حسن صحیح کہا ہے یہ اس حدیث سے درجے میں زیادہ ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیح کہا ہے، کیونکہ جس حدیث کے بارے میں صرف صحیح کہا ہے تو وہ صرف ایک سند سے منقول ہے اور وہ صحیح ہے، اور جس حدیث کے بارے میں صحیح اور حسن دونوں کہا ہے تو وہ دو سندوں سے منقول ہے جو ایک صحیح ہے اور دوسری حسن ہے، تو لہٰذا اس کا درجہ اس سے بڑھ جائے گا اور کثرت طرق کی وجہ سے اس کو تقویت مل جائے گی. یہاں تک تو اس مقام کی تشریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بیان ہو گئی ہے، اور البتہ چند باتیں اس سلسلے میں یہاں کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے دیکھ لے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن ترمذی کی بہت زیادہ خصوصیات ہے. صحیح ستہ میں سے ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اس میں بہت زیادہ نمایاں جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب سنن ترمذی ہے. کن باتوں کی وجہ سے ان کی کتاب کو یہ خصوصیت ملی اس کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ایک تو جو جامع ترمذی ہے یا سنن ترمذی ہے اس کو کئی ناموں کے ساتھ اس کے بارے میں کئی نام اس کتاب کو دیے جاتے ہیں. ایک تو سنن دیے جاتے ہیں کیونکہ سنن ہے اس میں، اور اس میں ابواب فقہیہ پر مرتب ہے. جامع کبیر ہے کیونکہ دیگر ابواب مسائل بھی ہے، جنت جہنم وغیرہ، سیرت اور مناقب بھی ہے، مباحث بھی ہے، تو اس وجہ سے جامع کبیر بھی کہہ دیتے ہیں. اور صحیح ترمذی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی جیسے صحیح ستہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر حدیث صحیح ہے. اور اس کا جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ جامع ترمذی ہے، اور یہ نام زیادہ مشہور ہے اور اس کو یہ جامع کہنا چاہیے. باقی مصنف نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ درست نام یہ ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح المعلول وما علیہ العمل. یہ ابن خیر الاشبیلی نے اس کا یہ پورا نام بتایا ہے. جامع مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں جو صحیح ہے اور معلول ہے اور جس پر عمل ہے اس احادیث کی پہچان ہے. تو اس کے نام سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر حکم بھی لگائیں گے اور وہ حدیث ذکر کریں گے جس پر ائمہ کا لوگوں کا عمل ہو. اس نقشے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جو منہج مقرر کیا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں. ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب فقہیہ پر مرتب کیا ہے، اور بہت کم جگہ ایسی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کسی حدیث پر حکم نہ لگایا ہو. اسی طرح غریب حدیث کے بیان کا اہتمام بیان کرتے ہیں. اور یکسر من قولہ وفی الباب، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عادت ہے
کہ وہ اس باب سے متعلق ایک دو حدیث ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر چونکہ اس میں دیگر ائمہ صحابہ کرام سے اور روات سے احادیث منقول ہوتی ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ سب ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف پھر اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس باب میں ان حضرات سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بعد میں اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس میں جو سب سے جامع کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے، وہ کشف النقاب اما یقولہ الترمذی وفی الباب، یہ مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار صاحب نے لکھی ہے، اور اس کی اب تک 9 جلدیں چھپی ہیں۔ تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی یعنی جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ علیحدہ سے کتنی احادیث ہیں۔ تو اہل علم کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور سنن ترمذی کی ایک اور خصوصیت یہ کہ فقہا کا مذہب ذکر کرتے ہیں اور فقہا کے اختلافات ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس حدیث پر علماء نے عمل بھی کیا ہے کہ نہیں، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور آگے فرماتے یعتنی بتوضیح الروات فی الاسناد، سند میں جو روات ہے اس کے بارے میں جو مبہم ہے، اسی طرح محمل ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے نام ذکر کر دیتے ہیں، اور جن کی کنیت ہے اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں، اور روات کے بارے میں جرح و تعدیل کا کلام ذکر کر دیتے ہیں، اور دیگر جو سابقین ائمہ ہیں، ان کے متقدمین ائمہ ہیں، ان کے اقوال ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ترمذی شریف وہ جرح و تعدیل کے اقوال کا بھی بڑا ذخیرہ بن گیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ یذکر طرق الحدیث، حدیث کے طرق ذکر کر دیتے ہیں، اور اسانید کے علل پر کلام کرتے ہیں، روات کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایک موضوع پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے بارے میں ہمارا تفصیل سے بیان کرنا مقصود تو نہیں ہے، لیکن اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اختصار کے ساتھ یہ دیکھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا اصول حدیث کے ساتھ بنیادی تعلق ہے، اور بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے تو اپنی کتاب کے آخر میں ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے العلل، جس کا ذکر ہم نے تدوین حدیث اور تدوین اصول حدیث میں کیا تھا۔ اس میں باقاعدہ اصول حدیث اور اپنی کتاب کا منہج، شروط وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب سنن ترمذی کی خصوصیات ہو گئی، اور حدیث پر حکم کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ کا طرز یہ بھی بیان ہو گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تقریباً ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح غریب، اس طرح تقریباً 7 قسم کے احکامات ہیں جو آگے ہم ذکر کریں گے۔ یہاں اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ کی ایک اصطلاح پر اشکال ہو رہا تھا تو اس کا جواب دیا ہے، جس کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی کسی راوی پر ائمہ مجتہدین کو تردد بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی ائمہ مجتہدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کسی راوی کے احوال مکمل واضح ہو جائے، اس کا ایک درجہ متعین کرے، لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی متعین نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک بالکل واضح دو ٹوک فیصلہ وہ نہیں کر سکتے، تو مجتہد کو شک بھی ہوتا ہے، تو یہ تردد بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے فقہاء کرام کے بعض مسائل میں ان کو تردد ہوتا ہے، اور وہ کسی ایک جانب ان کو ترجیح نہیں حاصل ہوتی۔ تو اس طرح یہ باب بھی ہے، اصول حدیث کا جو باب ہے یہ بھی اجتہادی فن ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصول حدیث کے جو فن ہے یہ اجتہادی ہے۔ بعض مباحث اس کے یعنی ترجیحی ہے، لیکن بعض ایسے مباحث بھی ہیں جو کہ ناقابل حل ہوتے ہیں، اور اس میں کسی ایک طرف جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال تھا اور اس کا جو جواب تھا، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی تشریح کے مطابق ہم نے ذکر کر دیا، لیکن اس اشکال کے جوابات دیگر ائمہ سے بھی منقول ہیں۔ تو تقریباً 6 مشہور جوابات ہیں۔ ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا یہ جواب ہے، دیگر ائمہ سے بھی اس کے تشریحات منقول ہے جو مبسوط کتابوں میں تدریب الراوی وغیرہ میں یہ تفصیل سے ذکر ہے کیے گئے ہیں۔ ہم بھی اگلے سبق میں یعنی درس نمبر 52 میں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کر لیں گے۔
دوسری بات یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو تشریح کی ہے تو اس پر اعتراضات بھی ہیں. خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی نکت علی ابن سلام میں اس پر اعتراضات ذکر کیے ہیں. تو یہاں ہم وہ اعتراضات ذکر نہیں کر رہے، اگلے سبق میں وہ اس کے اعتراضات بھی ذکر کر لیں گے.